ایک جنگل تھا جس میں ہر رنگ و نسل کے مرغے اور مرغیاں رہتے تھے اور سب ایک دوسرے کے انڈوں اور بچوں کا خیال بالکل اپنے بچوں کی طرح رکھتے تھے اور خوش رہتے تھے۔ پیلا چوزا جس کی آنکھیں نیلی تھیں اور سب بچوں سے الگ دیکھتا تھا، جب سے انڈے سے نکلا تھا ٹکٹکی باندھے آسمان پر اڑتے پرندوں کو حسرت سے دیکھتا رہتا تھا اور سوالات پوچھ پوچھ کر اپنی ماں کا دماغ خراب کر رکھا تھا۔ ماں، یہ پرندے آسمان پہ کیسے اڑتے ہیں؟ ہم ان کی طرح ہوا میں کیوں نہیں اڑ سکتے؟ ماں چھوٹے چوزے کے بے تحاشا سوالوں کی وجہ سے جھنجھلا کر بولی۔ کڑ بیٹا، تم کتنے سوال کرتے ہو؟ پرندے اپنے پروں کی مدد سے آسمان میں اڑتے ہیں، اس لیے ان کو پرندے کہتے ہیں۔ کڑ۔ جب چوزے نے ماں کے مزاج میں چڑچڑا پن دیکھا تو باپ کی طرف لپکا اور پوچھا۔ ابا جان، چپ۔ جب پرندے اپنے پروں کی مدد سے چپ آسمان میں اڑ سکتے ہیں تو پھر ہم اپنے پروں کی مدد سے آسمان میں کیوں نہیں اڑ سکتے؟ چپ۔ ننھے پیلے چوزے کی بات پر ابا نے سوچا کہ ننھے کی بات میں دم ہے۔ وہ خوش ہوئے اور بولے۔ کڑ۔ ننھے چوزے، ہم مرغے مرغیاں اڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کڑ۔ لیکن اپنی بھاری جسموں اور چھوٹے پروں کی وجہ سے زیادہ اونچائی تک پرواز نہیں کر سکتے۔ کڑ۔ اس لیے ہم اڑنے سے زیادہ زمین پر چلنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تم آسمان پر اڑنے کے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ کڑ۔ اتنے میں ننھے چوزے کے دادا کی آواز آئی۔ کیوں نہ دیکھے وہ آسمان پر اڑنے کے خواب۔ آسمان پر اڑنے کے لیے پروں سے زیادہ ہمت، حوصلے اور لگن کی ضرورت ہوتی ہے۔ کڑ۔ محنت کرنی پڑتی ہے، ہار کے خوف کو اپنے دل سے نکالنا پڑتا ہے۔ کڑ۔ پر ہونے کے باوجود ہم اس لیے نہیں اڑ پاتے کہ ہمارے پر چھوٹے ہیں، اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اڑنا ہی نہیں چاہتے۔ دادا نے پہلے تو بیٹے کو غصے سے گھورا، پھر چوزے کو پیار کر کے آگے بڑھ گئے۔ ابا نے شکر ادا کیا کہ اب چھوٹا چوزا مزید سوالات کر کے پریشان نہیں کرے گا۔ دادا وہاں کے سب سے ضعیف مرغے تھے۔ ایک دن انہوں نے پیلے ننھے چوزے سے کہا۔ بیٹا ننھے چوزے، اگر دیکھا جائے تو بغیر پروں کے بھی اڑا جا سکتا ہے۔ کڑ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تم اپنا دماغ کیسے استعمال کرتے ہو۔ کڑ۔ اگلی ہی صبح ننھا پیلا چوزا اپنے ڈربے میں سے غائب تھا۔ ننھے چوزے کے ماں باپ اور دادا بہت پریشان ہوئے اور تمام جنگل کے پرندے اور جانور اور ننھے چوزے کے ممی پاپا ننھے چوزے کو ڈھونڈنے کے لیے پورے جنگل میں بکھر گئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے، لیکن سب نے پرندوں اور جانوروں نے مل کر ادھر ادھر بہت ڈھونڈا، لیکن ننھا پیلا چوزا کسی کو کہیں بھی نظر نہ آیا۔ آخر کار ایک مکھی کو جنگل کے باہر، بالکل باہر ندی کے کنارے پیلا چوزا نظر آ گیا۔ وہ دوڑ کر واپس پیلے چوزے کے والدین کے پاس گئی اور بتایا۔ سنو، تم سب پریشان نہ ہو،
اور اس طرح پھر ننھے پیلے چوزے کے والدین اور دادا وہاں پہنچے اور کیا دیکھتے ہیں کہ ننھا چوزا جنگل میں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈھونڈ کر ہیلی کاپٹر بنا کر ہوا میں اڑ رہا ہے۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور دادا ننھے پیلے چوزے کو ہوا میں اڑتا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اور اس طرح خوشی میں ننھے پیلے چوزے نے کہا، ہاں میں بھی ہوا میں اڑ رہا ہوں، دادا جی دیکھیں، چپ چپ میں ہوا میں اڑ رہا ہوں، میں نے کر دکھایا۔ ہاں میرے ننھے پیارے چوزے، ککڑکڑوں، تم نے کر دکھایا۔ تمہاری ہمت، لگن اور جذبہ سچا تھا، تم کامیاب ہو گئے، ککڑکڑوں۔ تو آج ہمیں اس کہانی سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ناممکن ہو۔ اگر سچا جذبہ اور لگن ہو تو کوئی بھی ناممکن کام ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بلکہ ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے۔